knowing yourself. I mean, it's one of the most important things کہ آپ کو اپنے بارے میں پتا ہو کہ آپ کون ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر پروسیس، ہر مشین، ہر ادارہ وہ سرٹن آؤٹ کمز کو اچیو کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے. تو آپ کو دنیا میں بھیجا گیا، زمین کا خلیفہ بنایا گیا، آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی گئیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مقصد ہی نہ ہو؟ وہ تو بتا دیا گیا ہے. اب وہ جو مقصد ہمارا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ ضروری ہے؟ آپ کو پتا ہے جب آج کل کے زمانے میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، لیکن ایک زمانہ تھا، پروسیس یعنی وہی ہے لیکن اب وہ ایکسیلریٹ ہو گیا ہے، کہ یہ جو پی سی ہے یا لیپ ٹاپ ہے، جب اسے آپ سوئچ آن کرتے ہیں تو یہ ایک ڈیڈ انسٹرومنٹ کے طور پہ آن ہوتا ہے، جسے اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا. یہ پہلے جو میری عمر کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بوٹ اپ ٹائم ہوتا تھا وہ ایک ڈیڑھ ان سم کیسز 2 منٹ ہوا کرتا تھا کہ آپ نے پی سی آن کیا ہے، پھر آپ انتظار کریں. کیوں انتظار کریں؟ اس لیے کہ پی سی کو یہ ٹائم چاہیے کہ وہ خود آگہی، خود شناسی کے ایک سفر سے گزرے کہ میں پی سی ہوں، میری کیپیسٹی کیا ہے، جب میں ٹائپ کر سکتا ہوں، میں پرنٹ کر سکتا ہوں. تو وہ پہلے جو اس کا ٹائم گزرتا تھا وہ اس کی اپنی ایک خود شناسی پہ گزرتا تھا. تو اگر ایک بے جان چیز جس کا ایک مقصد ہے وہ پورا کرنے کے لیے اس کو خود آگہی، خود شناسی کے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا تھا، تو آپ اندازہ کریں کہ جسے زمین کا خلیفہ بنایا گیا ہے اس کی خود آگہی، اس کی خود شناسی کتنی ضروری چیز ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف وارننگز بھی دی ہیں، انفارمیشن دی ہے، ہدایت کا انتظام کیا ہے، سوالات کیے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 2 سوال پوچھے کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا، اور یہ کہ تجھے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا. اٹس این ایکسٹراڈنری آیا، ایک آیت ہے، ریٹوریکل کوسچن. بار بار بات میں کہتا ہوں کہ ریٹوریکل کوسچن اصل میں کوسچن نہیں ہوتا، بلکہ ریٹوریکل کوسچن ایک ایسی اسٹیٹمنٹ کو کہا جاتا ہے جو سوال کی صورت میں فریم کی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کب مہنگائی کم ہوگی، تو اصل میں آپ کو یہ ایک پرٹیکولر ڈیٹ کا تقاضا نہیں کر رہے ہوتے کہ اس تاریخ کے بعد مہنگائی ختم ہو جائے گی. اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، یا کب دنیا میں امن ہوگا. تو اگین آپ کوئی تاریخ نہیں مانگ رہے، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں امن نہیں ہے. لیکن اسٹیٹمنٹ کو ایک سوال کی صورت میں فریم کرنا یہ کہلاتا ہے ریٹوریکل کوسچن. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں 2 ریٹوریکل کوسچنز پوچھے کہ تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ تم نے لوٹ کے میری طرف نہیں آنا، which means کہ مقصد بھی ہے اور اس مقصد کا حساب بھی ہے. Both of these things are very important. اب سوال یہ ہے کہ کیسے پتا چلے کہ مقصد کیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک بڑی اہم چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے. تو آپ نائلزم کی فلسفی کے بارے میں جانتے ہیں؟ اچھا، جب تک آپ اپنا جواب ترتیب دیتے ہیں میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ آپ نے شاید میرے کچھ ویڈیوز دیکھے ہوں، مونولوگز دیکھے ہوں، پوڈ کاسٹ دیکھی ہوں. تو وہ تو آپ نے ایک ویڈیو دیکھ لیا، بات ختم ہو گئی. اس لیے میرا ویو یہ ہے کہ جب ہم آمنے سامنے آ کے بات کریں تو وہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہونا چاہیے، کوشچن اینڈ آنسر ہونے چاہیے، کچھ آپ مجھ سے پوچھیں، کچھ میں آپ سے پوچھوں. ادروائز یہاں پہ بھی آ کے آپ نے ویسے ہی مجھے دیکھ لیا جیسے ویڈیو میں دیکھ لیا، تو کیا فرق کیا ہوا؟ تو یو ہیو ٹو بی سلائٹلی ڈفرنٹ. سو کچھ سوالات میں آپ سے کروں گا، کچھ آپ یقیناً مجھ سے کریں گے. نائلزم، اینی ون، نائلزم کیا ہوتا ہے؟ سنا کبھی آپ نے؟ اچھا، ایک کام کرتے ہیں جو میں عام طور پہ کیا کرتا ہوں. دیکھیں، سوالات کی تو میری عادت ہے، وہ تو میں نے آپ سے پوچھنے ہیں. اگر آپ کو میرے کسی بھی پوچھے گئے سوال کا جواب پتا ہے تو آپ دے دیں. اگر نہیں پتا تو یہ کہہ دیا کریں کہ ہمیں پتا ہے، تو مجھے پتا لگ جائے گا. سو دی کوسچن از، آپ کو پتا ہے نائلزم کیا ہوتا ہے؟ اب پتا تو آپ کو ہے، لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں. نائلزم الحاد کی جو سب فلسفیز ہیں، ذیلی فلسفیز ہیں، ان میں سے ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ انسان، کائنات، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مظاہر، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. They don't have any purpose. یعنی کہ ایک utter doom and gloom، بڑی تاریک
بڑی ایک وحشتناک قسم کی، ویران قسم کی یہ سوچ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جو مظاہر ہیں انکلوڈنگ یور سیلف، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ فلسفے کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، کسی بھی فلسفے کو آپ نے اس کی حقانیت کا اگر آپ نے جائزہ لینا ہے، تو ایک بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس فلسفے میں جو دعویٰ کیا گیا ہے اس دعوے کو اسی فلسفے پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ کیا یہ میرٹ پہ پورا اترتا ہے یا نہیں ہوتا۔ سو نائلزم کا دعویٰ کیا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کو پھر فلسفے میں ڈھالا گیا۔ تو فلسفے میں ڈھالنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ذہن سازی کی جائے، نئی سوچ دی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں اپنا مقصد بنا لیا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ کوئی مقصد نہیں ہے؟ Does that make sense؟ کہ ہم نے اسی فلسفے کا جو چیف کلیم ہے وہ اسی پہ اپلائی کر کے دیکھا کہ اگر مقصد نہیں ہے تو بھائی موجے کرو، جو مرضی کرو۔ پھر مقصد نہ ہونے کا فلسفہ بنانے کا کیا مقصد ہے؟ It has to be a purpose. And if the purpose of your life is to tell other people that their life has no purpose, something has to be wrong up here. یہ بیوقوفی ہے، یہ عقل کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو قرآن میں ایک اور طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں۔ سورہ حشر میں آیت نمبر 19، it's an amazing آیت۔ ویسے قرآن کی ساری آیات امیزنگ ہے، لیکن جو فلسفہ خود آگہی ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کلیئر وارننگ دی کہ دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رب نے انہیں ان کی اپنی ذات سے غافل کر دیا۔ اوئے ہوئے، اس سے بڑی نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ کسی انسان کو سزا نہیں مل سکتی کہ وہ اپنے آپ سے غافل ہو جائے، کیونکہ یہ ایک انسانی لیول پہ چیز ہو رہا تو بڑی بری چیز ہے، لیکن جب آپ اسے کلیکٹیو لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو انسان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس سے معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جذباتی باتیں نہیں، ان سب کا ایویڈنس ہے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، فارمنگ کے پیشے سے ہمارا تعلق ہے بہت عرصے سے، تو اسی کام کی ایک کڑی آپ کہہ لیں، ایکسٹینشن کہہ لیں کہ ہمیں گھوڑے رکھنے کا بہت شوق ہے بڑے عرصے سے۔ ہماری فیملی میں فار ایز لانگ ایز وی کین ریمبر کوئی نہ کوئی گھوڑا گھوڑی رہا ہی ہے۔ پھر بنجارے لوگ ہیں جو پٹھوار کے لوگ عام طور پہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت زیادہ ہمارے پاس زرعی زمینیں نہیں ہوتی، تو پھر ہم جابز میں جاتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، سب کو بیرون ملک چلے گئے، وہاں پہ بھی میری فیملی اپنا یہ شوق لے گئی۔ میرے خاندان کا زیادہ حصہ یو کے میں ہے، میرے بھائی وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹا سا فارم بنایا، گھوڑے وغیرہ رکھے، ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کا فارم ہو تو اس کے اندر ایکسچینجز بھی چلتے رہتے ہیں، فارم کے اندر کوئی جانور کبھی ایڈ ہوا، کبھی آپ نے کوئی بیچا، کبھی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ وہاں کا کوئی لوکل انگریز، اب یہ آیت ذہن میں رکھیے گا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا اور نتیجتاً ان کے رب نے ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا۔ کہ بہت دفعہ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی مقامی وائٹ انڈیجنس آدمی جس کو ہم گورا کہتے ہیں، وہ گھوڑا بیچنے آئے، تو وہاں پہ جو گھوڑے بکتے ہیں وہ ویسے نہیں بکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ گھوڑا اتنے پیسے کا آپ لے لیں، بلکہ گھوڑوں کی پوری ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، گھوڑوں کے پاسپورٹ ہوتے ہیں، گھوڑوں کی پوری پیڈیگری لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ دونوں طرف سے لکھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ یہ گھوڑا، اس کا یہ نام رجسٹرڈ ہے، اس کے باپ کا یہ نام تھا، اس کی ماں کا یہ نام تھا، اس کے باپ کی ماں کون تھی، اس کے باپ کا باپ کون تھا، انہوں نے کس مقابلے میں حصہ لیا تھا، کیا انہوں نے زندگی میں اچیو کیا، اور پھر ایسے ہی اس کی ماں کی طرف سے بھی کہ اس کی ماں کا باپ کون تھا، اس کی ماں کون تھی، اس نسل میں جو بڑے گھوڑے گزرے ہیں ان کی تفصیل، یہ پوری ایک نسل جو ہے وہ پوری ٹری ایک ساتھ دی جاتی ہے۔ کیا بک رہا ہے؟ گھوڑا، اور ساتھ کیا دیا جا رہا ہے؟ پورا شجرا اس کا۔ یو نو دی انٹرسٹنگ تھنگ، جو گھوڑا بیچنے والا ہوتا ہے عام طور پہ اسے خود اپنے باپ کا نہیں پتا ہوتا۔ یہ سزا ملتی ہے جب آپ اپنے رب کو رب غافل کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ جس جانور کو بیچنے آئے ہو اس کے آباء و اجداد سارے تمہیں پتہ ہیں، اپنے کا پتا کرو تو کہتا ہے پتہ نہیں امی سے کبھی سلسلے میں بات نہیں کی۔ What the hell man؟ یہ کلیکٹیو لیول پہ جب ہوتا ہے تو پھر یہ نتیجے نکلا کرتے ہیں، نسلیں برباد ہوتی ہیں، آبادیاں کم ہوتی ہیں۔ So you have to understand what is the purpose of your life۔
یہ ایک بیسک فلسفی ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہے. اب جب مقصدیت کی بات آتی ہے تو یہاں پہ دو کمپیٹنگ فلسفیز کا آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ایک ہے ایسینشلزم اور ایک ہے ایگزسٹینشلزم. ان دونوں کا فرق آپ کو پتا ہے؟ اگین پتا تو آپ کو ہے، لیکن عادتاً میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں. ایسینشلزم یہ کوئی ہزاروں سال سے 2500-3000 سال سے یہ بحث چل رہی ہے، لیکن ایگزسٹینشلزم کی ایک نیو شیپ پچھلے 200-300 سال میں سامنے آئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ پہلے نہیں تھا. ایسینشلزم کی فلسفی یہ پوزٹ کرتی ہے کہ پرپز بفور بینگ، کہ وجود سے پہلے مقصد طے ہو جاتا ہے. اور ایگزسٹینشلزم کی فلسفی یہ پوزٹ کرتی ہے کہ بینگ بفور پرپز، کہ آپ کا مقصد، آپ کا وجود پہلے ہے، مقصد بعد میں ہے. سو ایسینشلزم پہلے مقصد پھر وجود، ایگزسٹینشلزم پہلے وجود پھر مقصد. آپ کو دونوں میں سے کون سی ٹھیک لگ رہی ہے؟ اس کو ابھی کھولیں گے ہم، لیکن اس سے پہلے کون سی بہتر لگ رہی ہے؟ ایسینشلزم؟ کوئی ایگزسٹینشلزم والا یہاں پہ ہے؟ کوئی بہن بھائی بیٹا بیٹی، اینی ون جس کو ایگزسٹینشلزم اچھا لگتا ہو؟ آپ آزاد لوگ ہیں، آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ اپنا مقصد خود کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہی تو ایگزسٹینشلزم کہتا ہے. تو آپ کا ایک وجود ہے، آپ پیدا ہوئے اس دنیا میں ہیں، اپنا مقصد جو مرضی بنا رہے ہیں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں بن جائیں، فوجی بننا چاہتے ہیں بن جائیں، بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں بن جائیں، ٹیچر بننا چاہتے ہیں، ٹیک ڈیولپر، اے آئی، واٹ ایور، آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں بن جائیں. مسئلہ کیا ہے اس میں آخرکار؟ کیوں ایگزسٹینشلزم آپ کو اتنا برا لگ رہا ہے؟ اینی گیسز؟ کیا اس ایکسپلینیشن کے بعد بھی ایگزسٹینشلزم آپ کو اتنا ہی برا لگ رہا ہے؟ نو. لیکن آپ کا پہلا جواب پھر بھی ٹھیک تھا، اس لیے کہ واقعی بڑی بری فلسفی ہے یہ. ریزن اس کی یہ ہے کہ جو ہمارا ہیومن ایکسپیرینس ہے، انسانی تجربہ ہے، اس میں یہ بات کنسسٹنٹلی بار بار سامنے آتی ہے کہ مقصد پہلے ہوتا ہے، وجود بعد میں ہوتا ہے. فار ایگزامپل اس وقت میرے ہاتھ میں مائک ہے. جب یہ مائک دنیا میں نہیں تھا تو مائک بنانے والے کے ذہن میں کیا تھا کہ ہم کون سی ایسی ڈیوائس بنائیں جس سے ہم آواز کو دور پہنچانے کا مسئلہ حل کریں؟ ایسی بات ہے. اس کے نتیجے میں کیا بنا؟ تو پہلے مائک بنا یا پہلے اس کا مقصد طے ہوا؟ آپ میز بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، گاڑی خریدتے ہیں، آپ ایگزامپل سوچ سکتے ہیں اس کے اندر کتنی ایگزامپل، کہ ہمیشہ مقصد پہلے آتا ہے، وجود بعد میں آتا ہے. لیکن ایگزسٹینشلزم اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فیڈ ہوتی ہے نائلزم سے. میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، وہ میرا موضوع نہیں ہے. اگرچہ سورن کیرکیگارڈ اور اس طرح کے جو فلاسفرز ہیں جنہوں نے ماڈرن ایگزسٹینشلزم کو بہت پروموٹ کیا، اور ایٹ لیسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان انٹینڈڈ کانسیکوینس ان کی فلسفی کا یہ بھی رہا، وہ بذات خود مذہب کو ماننے والے لوگ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایگزسٹینشلزم کو پروموٹ کیا. تو یہ میں نہیں کہتا کہ وہ سارے کے سارے ایتھیسٹ ہیں، ملحد ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو ملحدین ہیں، ایتھیسٹ ہیں، ان مینی کیسز جو سیکولرز ہیں، اس میں سب کو نہیں کہہ رہا آف کورس، ان کے لیے چونکہ وہ نائلزم والے لوگ ہیں، اور یہ ہم نے چیز پہلے طے کر لی ہے کہ نائلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے. جب کوئی مقصد نہیں ہے تو نیچرلی اگلی بات یہ ہوگی کہ یہ دنیا بھی موجود ہے، بھئی آپ بھی موجود ہیں، اور مقصد بھی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ خود ہی مقصد بنا لیں. سو ایگزسٹینشلزم کی جو کنٹینیویشن ہوتی ہے وہ نائلزم سے ہوتی ہے. لیکن غلطی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ خود ہی اپنا مقصد بنا لیں اور جو آپ کا طے شدہ مقصد ہے آپ اس کی طرف نہ جائیں، تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے جو مقصد اپنا چنا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہاؤ وڈ یو نو دیٹ؟ کیونکہ فطرت کے قوانین میں ایک چیز طے شدہ ہے کہ ہر چیز اپنے درجہ کمال کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. دو چیزیں بڑی ضروری یہاں پہ. نمبر ایک کہ وہ درجہ کمال پہ پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اور نمبر دو اپنے درجہ کمال، کسی اور کے نہیں. Both of them are very important things. Don't make any mistake in understanding them. تو مثال کے طور پہ ایک بیج کا درجہ کمال کیا ہو سکتا ہے؟
درخت بننا. کبھی آپ نے زندگی میں کسی بیج کو دیکھا ہے جو درخت کے علاوہ کچھ اور بھی بننا پسند کرے؟ وہ درخت ہی بنے گا, وہ اس کا درجہ کمال ہے. لیکن اس کا یہ مقصد تو طے ہو گیا ہے, لیکن اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آپ نے سرٹن فیسیلیٹیشن کرنی ہے, سرٹن فیسلٹیز آپ نے کرنی ہے. مثال کے طور پہ اس بیج کو زمین میں بونا ہے, گوڑی کرنی ہے, پانی دینا ہے, جڑی بوٹیوں سے اس کو بچانا ہے, اینڈ سو فورتھ. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا, باقی بیج خود ہی کر دے گا. آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. Now this is directly linked with us the Muslims, کہ ہم نے اپنے بچوں کا صرف ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بچوں نے جو کچھ بننا ہے, آپ ایز لانگ ایز انہیں اس راہ پہ لگا دیں وہ خود ہی وہاں پہ پہنچ جائیں گے. لیکن یہ سہولت کاری آپ نے کرنی ہے, ان کے راستے کی دیوار نہیں بننا ہے, بلکہ ان کے لیے ایک سہولت کاری کرنی ہے. سو ہم بات کر رہے تھے ایگزسٹینشلزم, اسینشلزم, کہ ہم اسینشلسٹ لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے بنایا گیا؟ ان کے مقصد تمہارا پہلے سے طے شدہ ہے. تم نے اس دنیا میں رب کا نظام قائم کرنا ہے, تم نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنی ہے, یا ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جس کی بنیاد عدل پہ ہوگی. یہ سارے کے سارے مقاصد ہیں. یہاں تک بات ہمیں سمجھ آ گئی. اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ مقصد ہے کیا. میں لائف کوچ ہوں, الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں. اینڈ سو فار ون آف دی بگیسٹ پرابلمز دیٹ آئی ہیو فاؤنڈ ان مائی لائف, میرے کلائنٹس کی طرف سے, کہ یہ نہیں پتا کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے. آپ کیسے کسی کو یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ بائی دی وے, لائف کوچ کا یہ کام نہیں ہوتا کسی کو بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کا کام کوسچنز کے ذریعے لوگوں کو خود ان کے مقصد تک پہنچانا ہوتا ہے. بٹ اسٹل اٹس این امپورٹنٹ کوسچن کہ کیسے پتا چلے, آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اینی گیسز؟ پتا ہے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ what could be one of the best ways؟ جی, جس کام میں انسان کو انٹرسٹ ہو. یس, یہ ایک طریقہ ہے, شور. لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے سر. آپ کو پتا ہے ڈیونچی پیپل کون ہوتے ہیں؟ جی پتا ہے؟ شور. لیکن اگین میں عمر کے اس حصے میں جا چکا ہوں جہاں پہ بات بتانی ضروری ہوتی ہے. ہر گھر میں ایک بزرگ ہوتے ہیں نا, جو آپ کو ایسی بات بتا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو پتا ہوتی ہے, اور ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا, اور آپ بھی پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں نہیں پتا. اس کا سیم ایکسپیرینس ہے. ڈیونچی پیپل یہ کوئی ایکڈیمک ٹرم نہیں ہے, بیسکلی یہ آتھرز کی, رائٹرز کی لکھی ہوئی ٹرم ہے. ڈیونچی ایز وی نو کہ ون آف دا بریلینٹ پولیمیتھس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو ایک سے زیادہ ڈسپلن میں مہارت رکھتے ہوں, ایکسپرٹ ہوں. تو وہ مجسمہ ساز بھی ہیں, وہ اور بہت بھی چیزیں کی ہیں. تو ان کی ان عادتوں سے کہ تھوڑا عرصہ کچھ کیا, تھوڑا عرصہ کچھ کیا, وہاں سے یہ ایک ٹرم بنا لی گئی جو کہ کوچز کی کمیونٹی میں بڑی عام استعمال ہوتی ہے, جسے کہا جاتا ہے ڈیونچی پرسن. ڈیونچی پرسن وہ ہے کہ جس نے فلم دیکھی, ایک ہیرو دیکھا, اس کی بڑے بڑے ڈولے دیکھے, مسلز دیکھے, میں نے بھی یہ بننا ہے. 4 دن جم گئے, 5ویں دن تنگ آ گئے. اس کے بعد فیس بک پہ کوئی زرعی کول کسی کا پڑھا, بڑے متاثر ہوئے اور سوچا یار مجھے بھی لکھنا چاہیے. 4 دن لکھنا شروع کیا, 5ویں دن بور ہو گئے. پھر کسی کی شاعری پڑھی تو شاعر بننے کا شوق آ گیا. پھر یہ دیکھا کہ میرا دوست جو ہے وہ انجینئر بن رہا ہے, داخلے لینے شروع کر دیے, تو یونیورسٹیز میں یہ کیا وہ کیا, وہ ختم. پھر دیکھا کہ میرا دوست ٹک ٹاک پہ بڑے پیسے کما رہا ہے, ویڈیوز بنا کے میں بھی کرتا ہوں. دوسرے تیسرے دن وہ شوق بھی ختم. تو یس, انٹرسٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ سر, بٹ اٹ ہیز اے پرابلم کہ آپ کا انٹرسٹ انٹرنزک ہے یا ایکسٹرنزک ہے, وچ مینس کہ وہ آپ کے اندر سے اس نے جنم لیا ہے یا کہیں اور سے دیکھ کے آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے. یہ فرق رہنا چاہیے. دیکھیے, آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ بڑی سمپل بات ہے.
آپ کو پتا ہے کہ قرآن نے فیصلہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی استطاعت سے بڑھ کر آپ پہ مشکل نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کا نظام ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے انسان خود کو بڑا فیل کرتا ہے, کیپیچولیٹڈ فیل کرتا ہے, بے بس فیل کرتا ہے, لیکن اصل میں وہ اس وقت ایسا نہیں ہوتا کہ بات اس کی استطاعت سے باہر جا رہی ہو, بلکہ اس کی استطاعت میں اضافہ کیا جا رہا ہوتا ہے. پرسنالٹی میں گہرائی کا ایک اور لیئر ایڈ کیا جا رہا ہوتا ہے. بڑا ضروری ہے, اس لیے کہ کوئلے پہ جب وزن پڑتا ہے تو بہت سے کوئلے ہوتے ہیں, بہت سے, وہ اس وزن کو برداشت نہیں کر سکتے, کرمبل کر جاتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو اس وزن کو برداشت کر جاتے ہیں, وہی ہیں جو ہیرے بن جاتے ہیں. تو دس از ہاؤ اٹ گوز. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ہیرا بنانے کے پروسیس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو سرٹن کرب سے گزارا جائے, لیکن آپ کی استطاعت سے بات زیادہ نہیں جاتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو رب آپ کی استطاعت سے بڑھ کر آپ پہ مشکل نہ ڈالے, وہ آپ کو اس دنیا میں ایک جاب دے کے بھیجے, لیکن آپ کو اس کا جو اسینشل ٹولز ہیں وہ نہ دے کے بھیجے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا زندگی میں مقصد کیا ہے, تو ہمیشہ دو چیزوں کو دیکھیں. ہر انسان ایک پیکج لے کے پیدا ہوتا ہے جس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک اس انسان کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور دوسرا اس انسان کی ویلیوز ہوتی ہیں. ویلیوز اور ٹیلنٹس یہ دونوں چیزیں مختلف ہیں, لیکن دونوں چیزیں اسینشیل ہیں. ویلیوز سے مراد انسان کی انفرادی اقدار ہیں. انفرادی اقدار. انفرادی اقدار سے مراد دیکھیں, ایک ہسبینڈ اور وائف مثال کے طور پہ ان کے اگر 4 بچے ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ان چاروں کی طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی؟ ایک ہی طرح کا ڈی این اے کیری کر رہے ہیں, وہی ماں وہی باپ, لیکن طبیعتوں میں بڑا فرق. تو وہ فرق کیا جینیٹک ہے؟ نہیں, وہ ویلیوز کا فرق ہے, اقدار کا فرق ہے, جس سے آپ اپنا موڈس آپرینڈی بناتے ہیں, اپنا طریقہ کار بناتے ہیں. مثال کے طور پہ میرا ایک بھتیجا ہے, ماشاءاللہ اب جوان ہو گیا ہے, لیکن اس کا بچپن میرے لیے ایز اے لائف کوچ, جب فارمل لائف کوچ نہیں تھا لیکن پھر بھی نفسیات سے کچھ نہ کچھ تعلق تھا, تو بڑی انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی تھی. اس لیے کہ ایسا کبھی ہوتا نہیں تھا کہ گھر میں شرارت ہو اور اس کے پیچھے وہ نہ ہو, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی اس کو پھینٹی پڑی ہو. باقی سب کو پڑ جاتی تھی. That was the only man or a kid at that time کہ جو سب سے شرارت کراتا تھا, باقی سب بچوں سے, سب کو آگے لگا کے, سب کو پھینٹی پڑ جاتی تھی, ڈانٹ پڑ جاتی تھی. یہ واحد بندہ تھا جو آرام سے سائڈ پہ کھڑا ہو کر تماشا دیکھا کرتا تھا. Isn't that amazing skill؟ اس کی ویلیوز ہیں, اس کی ایک اسکل ہے. ویلیوز کیا ہیں اس کی؟ یہ وہ اچھی اقدار کی بات نہیں کر رہا, میں صرف اقدار کی بات کر رہا ہوں کہ وہ باقیوں سے ڈفرنٹ ہے, اس لیے کہ he is that type of person who could actually get other people to do, and I think he can be one of the best diplomats. کیونکہ ڈپلومیسی کی بہت سے لیئرز ہوتے ہیں, بڑی قسمیں ہوتی ہیں, لیکن one of the best forms of diplomacy is when you make someone do something that you want them to do, but they are doing it thinking that they want to do it themselves. کہ آپ کسی سے کام کرائیں, وہ وہی کر رہے ہوں جو آپ چاہتے ہیں, لیکن وہ اس احساس میں کر رہے ہوں کہ میں خود یہی چاہتا ہوں. It could be very dark psychology as well, but اس کے constructive uses بھی ہیں. اب یہ اس کی ویلیو ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, اس کا ٹیلنٹ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, باقی بچوں میں وہ نہیں ہے. سو اب ہمارا کام کیا ہے؟ میں صرف ایک بچے کی بات کر رہا ہوں, ہر گھر میں ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو دیکھیں کہ یہ اگر ٹیلنٹ اور ویلیوز لے کے پیدا ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقصد دنیا میں دیا ہے, کیونکہ ٹولز پہلے پرووائڈ کر دیے گئے ہیں. So the point of the conversation is کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ آپ کا مقصد کیا ہے, تو آپ اپنے ٹولز دیکھیں وہ کیا ہیں. کیا آپ اچھے رائٹر ہیں یا اچھی رائٹر ہیں؟ کیا آپ اچھے پرابلم سولور ہیں؟ کیا آپ لیڈر ہیں؟ یا لیڈر سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جاب ہوتا ہے عام انسان کے لیے جسے کہا جاتا ہے لیڈر انیبلر, کہ ہر لیڈر کے پیچھے ایک انیبلر ہوتا ہے جو اس کو لیڈر بناتا ہے.
So when you have Jinnah, that is an amazing thing, but you always need an Iqbal behind Jinnah. इकबाल खुद फ्रंट लाइन लीडर नहीं है, लेकिन वो लीडर्स को अकोमोडेट करते हैं, जहां पे लीडर फंस जाता है वो उनको वहां से निकालते हैं. और कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगी दुनिया में इस तरह से. तो आप कौन हैं? सेल्फ एनालिसिस करने कि आपको पता चले कि असल में आपका काम क्या है. जब आपको वो अपना टैलेंट, अपनी वैल्यू पता चल जाती है, तो फिर वो खुद आगे ही खुद शनासी कि अच्छा मेरा ये काम है दुनिया में, मेरे ये वाला काम करना है, देन इट टेक्स यू टू अ डिफरेंट लेवल. ये है इसकी साइकोलॉजिकल प्रेमिस. जो इसकी रिलीजियस प्रेमिस है, थोड़ी सी उस पर बात करके फिर आपकी ज़हमत का सिलसिला में तमाम करता हूं. So let me ask you a question. क्या आप यह समझते हैं कि बहसीत मुसलमान जो हमारा मकसद है दुनिया के इस खित्ते में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कश्मीर की बात कर रहा हूं, इवन बांग्लादेश की बात कर रहा हूं, क्या हम वाकई अपना मकसद पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे. गिव मी 3 एग्जाम्पल्स. 3 एग्जाम्पल्स मुझे दें जिससे आप अपनी इस बात को ठीक साबित कर सके कि आप अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं. और आपसे मुराद ऑफ कोर्स मैं भी हूं. एनीवन? इस्लाम के नाम पे हमने मुल्क बनाया, लेकिन शरीयत नाफज नहीं हो सकी. श्योर, ब्रॉड टर्म में ये एक बड़ी सी एग्जाम्पल है. लेकिन मुझे ये बात बताइए, जो भी हमने बात कही कि इस्लाम के नाम पे हमने वतन बनाया, लेकिन यहां पे हम इस्लाम को नहीं लेके आ सके. क्या पाकिस्तान के बैंकों में सूदी निजाम है? विच मीन्स कि हम अपना काम नहीं कर रहे हैं, हमारा मकसद पूरा नहीं हो रहा है. क्या पाकिस्तान का मीडिया सेकुलर है? एब्सोल्युटली सेकुलर है. जो हरामकारी हमें दिखाई जा रही है, क्या ये इस्लामी माशरे को रिफ्लेक्ट करती है? विच मीन्स कि हम अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे. इवन हमारी यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर कितनी सेकुलराइजेशन आ चुकी है. क्या ये होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए. लेकिन अगर है तो इसका मतलब यह है कि हम अपना मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं. सो इफ यू आर टू रिक्लेम आवर सिस्टम, तो हमें रेक्लेमेशन की तरफ जाना होगा, अपीजमेंट की तरफ नहीं. ये बात मैं बार बार यूनिवर्सिटीज में जाके कहता हूं बच्चों से कि देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शंस हैं. एक ऑप्शन है अपीजमेंट का और दूसरा है रेक्लेमेशन का. अपीजमेंट का यह है कि आप बिछ जाएं सेकुलरिज्म के सामने, लिबरलिज्म के सामने, एथिज्म के सामने. और दूसरा यह है कि आप अपनी स्पेस को रिक्लेम करें एंड आस्क योरसेल्फ, फॉर गुडनेस सेक 97% की आबादी, मेजॉरिटी मुस्लिम. इवन अकलीतें भी इस मामले में हमारे साथ है, इसलिए कि इज्जत गैरत तो एक सांझी चीज होती है. लेकिन मैं एज अ मुस्लिम में मुसलमानों से बात करते हुए मेरा यह सवाल है कि यह कैसे हो गया कि मेजॉरिटी में आप लोग, लेकिन निजाम आपका शरी नहीं है. लफ्ज़ शरीयत गाली बन चुका है. अदालतों में कानून सेकुलर, यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन सेकुलर, मीडिया में कंटेंट सेकुलर, बैंकिंग सेकुलर, ब्यूरोक्रेसी सेकुलर. व्हाई? फॉर व्हाट पॉसिबल रीजन हम ये सोच रहे हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं? उसकी वजह यह है कि आप लोगों को ऐसी मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे लगा दिया गया है कि जिसमें आप अपने बारे में सोचते ही नहीं. हमारे सामने ऑप्शन क्या रखे हुए हैं? 90 की दहाई से पहले हमारे पास ऑप्शन थे सोशलिज्म या लिबरलिज्म. आज हमारे पास ऑप्शन क्या है? लिबरलिज्म या लिबरलिज्म. क्या 2 अरब की आबादी, मुसलमानों की लगभग, पाकिस्तान में अक्सरियत हमारी आबादी, हम फुटबॉल क्यों बने हुए हैं कि हम ये चूज करें या वो चूज करें? सेकुलर्स अपने लगे हुए हैं, जो लिबरल सेकुलर्स हैं, जो सोशल सेकुलर्स हैं वो अपने लगे हुए हैं. और हम क्या कर रहे हैं? इसको चूज करो या उसको चूज करो. क्यों? देयर इज अ थर्ड स्पेस जो कि आपकी स्पेस है. आपने वो बात सुनी हो, किसी शहर में दरिया बहता था जिसके ऊपर एक पुल था, सुनी होगी यकीनन आपने, कि शहर के इस हिस्से के लोग पुल पार करके शहर के दूसरे हिस्से में जाते थे मेहनत मजदूरी करने के लिए. वो बादशाह सलामत को गुस्सा आया किसी वजह से, जो भी हाकिम शहर था, उसने कहा कि कानून ये बना दिया जाए कि आज के बाद जो भी इस पुल को पार करेगा सुबह उसको एक लितर लगेगा, चित्रोल सबकी, एक चित्र पड़ेगा, पुल पार करेगा. अब सुबह सुबह लोग जा रहे हैं शहर के दूसरे हिस्से में, कोई आदमी बगैर छितर के नहीं जा सकता. 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते गुजर गए. आखिर एक दिन लोगों ने एक वफद इकट्ठा किया और कहा कि हम हाकिम शहर से मिलना चाहते हैं. हाकिम शहर ने कहा जी मिल लो, क्या चाहते हो?
اب وفد گیا حاکم شہر کے پاس تو کہنے لگا کہ حضور بات یہ ہے کہ صبح صبح یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ ہم پل پار کریں گے جب تک ہمیں چھتر نہیں پڑے گا. تو یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ، اس لیے کہ وہاں پہ چھتر مارنے والا ایک بندہ ہوتا ہے اور لائنوں میں ہمارا بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے، بندے وہاں 2-3 کرتے ہیں آپ. Like literally that's us. یہ ہم ہیں. حضور 6 سال پاکستان میں سوشلزم لگایا گیا ہے، نیشنلائز چیزوں کو کیا گیا، چیخیں نکل گئی ہیں، چلے ہم لبرلزم کی طرف چلتے ہیں. کیوں اسلامک اکانومی کی طرف کیوں نہیں چلتے ہیں؟ عدالتوں میں شرعی قوانین کے تحت کہ نفاذ شریعہ ایکٹ پاکستان کا قانون ہے کہ شریعت کو نافذ کیا جائے گا، کبھی اس کو امپلیمنٹ نہیں ہوا. جو بات میں کہنے لگا ہوں آپ کے لیے تو میٹر نہیں کرتی، اس لیے کہ آپ کی بجلی تو سستی ہے، ہماری نہیں ہے. اور وی ہیو اے کوسچن کہ آپ یہ نہیں کہتے کہ شریعت کو لے کے آؤ تو اس کی روحانی برکتیں ہوں گی، یہ ہوں گی، وہ ہوں گی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے شریعت کا سب سے پہلے مٹیریل بینیفٹ اس دنیا میں دیا ہے. مٹیریل بینیفٹ. لوگ سمجھتے ہیں شریعت نماز روزے کا معاملہ ہے، اگلے جہاں کے لیے اچھے کام کرو. نہیں بھائی، شریعت یہ کہتی ہے کہ نیچرل ریسورسز پہ کسی کی منوپلی نہیں ہو سکتی، وچ مینس کہ اسٹیٹ آپ کو کسی پرائیویٹ کمپنی کو بجلی بنانے کے کانٹریکٹ دے کے ان کو بھیڑیے بنا کے آپ کو ہرنے بنا کے ان کے سامنے نہیں پھینک سکتی. جائز پروفٹ جو کمائے وہ کمائے، نوائب کی صورت میں اگر تھوڑا بہت ٹیکس لگانا چاہتی ہے تو لگائے، دیٹس فائن. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر ایلیٹ، سیکولر ایلیٹ جو بیٹھی ہوئی ہے بیوروکریسی میں، وہ بجلی کے یونٹس، لاکھوں یونٹس فری یوز کر رہے ہوں، اور جو پاور جنریٹنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں کیپیسٹی چارجز کے نام پہ. کیپیسٹی چارجز پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سینیٹر مشتاق صاحب بڑے اچھی اس کی تشریح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز کا مطلب ہوتا ہے بجلی نہ بنانے کے پیسے. اور میں نے پہلی بار بات سنی، مجھے تھوڑی حیرت ہوئی کہ بجلی نہ بنانے کے پیسے کیا ہوتے ہیں. لیکن جب میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اٹ ایکچولی مینس بجلی نہ بنانے کے پیسے. کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس نے ایک یونٹ لگا دیا کہ ہم آپ کو 100 میگا واٹ کا یونٹ لگا کے دے رہے ہیں. حکومت پاکستان سے کہا جا رہا ہے 100 میگا واٹ کا یہ ہم نے یونٹ لگا دیا ہے، اور ہم آپ سے 100 میگا واٹ کے ہی پیسے چارج کریں گے. آپ ہم سے 20 میگا واٹ لیں، 30 لیں، 40 لیں. اینڈ گیس واٹ، حکومت واقعی 20-30-40 دے رہی ہے، باقی 60 کے پیسے بلاوا وہ نہ بنانے کے پیسے لے رہے ہیں. اور دے کون رہا ہے؟ ہم لوگ. تو ہم جب شریعت کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، شریعت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بجلی کے ان نیسیسری مہنگے بل نہیں آئیں گے، گیس کے ان نیسیسری مہنگے بل نہیں آئیں گے. عدالتوں میں انصاف ہوگا، ہفتے 1.5-2 کے اندر اندر آپ کے مقدمے بھگ جایا کریں گے. تھانے کچہری میں آپ کو ذلیل نہیں کیا جائے گا، کرپشن نہیں ہوگی، اپرچونٹیز کی ایکویلٹی ہوگی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پڑدا جڑا کر بیٹھا انہوں پڑھے نہیں، کہ وی ہیو آل دس. اس کو اگنور کر کے جو آسمان پہ اڑ رہا ہے، کبھی سیکولرزم، سوشلزم کی صورت میں، کبھی لبرلزم، ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم ریئلائز کریں کہ اب ہم نے اٹھنا ہے. ہماری جو موومنٹ ہے دی ریوائولسٹ، اس کا موٹو ہے قم. سورہ مدثر سے ہم نے لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قم فانذر. کہ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کمبل کو چھوڑیں، کھڑے ہو جائیں، آگاہ کر دیں. ہم بھی کھڑے ہوں گے، تو اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک بیٹی کا باپ، پاکستان کے کروڑوں باپ، ان کے بہاف پہ بات کر رہا ہوں. یہ کیسے ہو گیا کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ کانفیڈنس لوز کر دیا کہ اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم ٹی وی نہیں دیکھ سکتے. پتہ نہیں ہے کہ اگلے ڈرامے کا سین کیا ہوگا، پتہ نہیں ہے اگلے ایڈ میں کیا چیز دکھا رہے ہوں گے. وائی؟ میں کنٹینٹ کنزیومر ہوں. پوری دنیا میں اصول ہے کہ جو سروس پرووائڈر ہوتا ہے وہ سروس یوزر کی مرضی کی سروس بناتا ہے. آپ لوگ ہمارے منہ پہ ملے جا رہے ہو. تو ہم نے اس کا حل سوچا ہے. اس کا حل یہ ہے کہ میس بائی کورٹ کی کالز ایک طرف ہوں گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے سارے میڈیا کو ہم عدالتوں میں گھسیٹیں گے. اور میں جب بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، میں ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں کہ لفظ گھسیٹنے کا جو یہ ہے نا، گھسیٹنے کا لفظ جو میں استعمال کر رہا ہوں، یہ میرے منہ سے یہ کوئی جوش میں نہیں نکل گیا. آئی ایکچولی مین دس کہ ہم ان کو گھسیٹیں گے. وہ پیمرا ہو، وہ شریعہ کورٹ ہو، وہ اپنا ہائی کورٹ ہو، کہیں پہ بھی ہو، یہ نافذ ہے نا. بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے؟
کہتے ہیں جی ہم تو وہ دکھا رہے ہیں جو معاشرے میں ہوتا ہے وہ تمہارے گھروں میں ہوتا ہوگا. یہ پورے معاشرے کو بغیرت سمجھ لیا تم نے. سیم گوز فار آور بینکس. لوگ کہتے ہیں وہ یار کیسے بینکوں کا مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے, پاکستان میں 27% کے لگ بھگ جو بینکاری ہے وہ اسلامی ہو گئی ہے, بٹ اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. لوگ کہتے ہیں کیسے اس مسئلے کو حل کریں. میں کہتا ہوں بڑا سمپل طریقہ ہے, بہت ہی سے جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا پیسہ کمرشل بینکوں سے نکال کے اسلامی بینکوں کی طرف شفٹ کریں. آپ کو پتا ہے 1 سال کے بعد کیا ہوگا؟ 1 سال کے اندر سارے کمرشل بینک اپنی ری برانڈنگ کریں گے. سب کے نئے جو برانڈ کلرز ہیں وہ تھوڑے سبز نظر آئیں گے آپ کو. بیچ میں تسبیح کا بھی ایک وہ آ رہا ہوگا. بینک مینیجر کے لیے جب جاب ڈسکرپشن لکھی جائے گی تو لکھا ہوگا کہ پہلے درس نظامی کیا ہونے سے تم. کم بھائی اسٹینڈ اپ, کھڑے ہو, اللہ نے حساب لینا ہے. بار بار یہ بات میں کہتا ہوں کہ امت کے اندر اب دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کوئی میٹر نہیں کرتا. پچھلے سال 7 اکتوبر سے بالخصوص کوئی میٹر نہیں کرتا. اٹس ڈن. امت کے اندر مسالک اب 2 ہی ہیں, ایک بے وفاؤں کا مسلک ہے اور ایک وفاداروں کا مسلک ہے. جس نے کم کے فلسفے پہ عمل کرنا ہے وفاداروں میں وہی ہوگا. اور یہ کہ آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہوں گے, یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا لگتا ہے نا ایسٹس بلڈ کرنا اپنی اولاد کے لیے. ایک آدھا پلاٹ چھوڑ کے جائیں, گاڑی چھوڑ کے جائیں, کوئی بینک بیلنس چھوڑ کے جائیں. And I commend you for doing that. اولاد کے لیے سوچنا چاہیے. لیکن مت بھولیں کہ آپ کی اولاد نے یہ سارے ایسٹس انجوائے کرنے ہیں ایک معاشرے کے اندر. وہ معاشرہ کیسا چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ وراثت کے طور پہ؟ وہ ایسا معاشرہ چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں میڈیا وہ حرام کاری جو کسی زمانے میں لوگ چھپ کے مخصوص جگہوں پہ جا کے کیا کرتے تھے, وہ ٹی وی اسکرین کے ذریعے آپ کے بیڈ روم میں لے کے آ گیا, آپ کے لیونگ روم میں لے کے آ گیا. اینڈ یو آر کوائٹ. آپ لوگ خاموش, ہم خاموش. ٹرانسجینڈرز ایکٹ جیسے قوانین بن رہے ہیں پاکستان میں کہ ہماری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ان کی جو پرائیویٹ سپیسز ہیں وہ بھلے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر ان کی مخصوص نشستیں ہوں, یا ان کے واش رومز ہوں, یا ان کی یونیورسٹیز ہوں, سب جگہ پہ کوئی بھی مرد اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ڈکلیئر کر کے اس کے اندر جا سکتا ہے. اینڈ وی آر کوائٹ. وہ یہ تو لوگوں نے کہا قانونی دستارے, میں کہتا ہوں تو لیا ہے. الحمدللہ فیڈرل شریعہ کورٹ میں پاکستان بھر میں جن لوگوں نے کیس لڑا ہم بھی ان کے ساتھ تھے. الحمدللہ کیس جیتا. ابھی سپریم کورٹ میں دوبارہ سے اس کی سماعت شروع ہونے والی ہے, انشاءاللہ پھر لڑیں گے کیس. رب کے ہاں بہت پر امید ہے کہ پھر جیتیں گے کیس. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے کہ قانون کے ساتھ ایک اور چیز ہے. ڈاؤن اپولوجائز دس. مجھ پہ یو کے میں بھی کیس کیا ہے سیکولرز نے, یہ ساری باتیں کہنے کی وجہ سے ابھی چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ہوں گے نا عدالتی معاملے, وہ تو بعد میں جائیں گے. میں بغیر کسی چیز کو کہ کسی کو غلط فہمی رہ جائے, یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, اور یہ وہ بات ہے جس وجہ سے مجھ پہ انہوں نے کیسز وغیرہ کیے تھے, کہ تم ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ کسی بھی مرد کو کسی ایسے ٹوائلٹ میں گھسنے کی اجازت دو, اور کوئی مرد ٹرانسجینڈرزم کے نام پہ کسی ایسے ٹوائلٹ میں گھسنے کی کوشش کرے جس میں میری ماں, میری بہن, میری بیٹی ہو, قانون تو بعد میں آئے گا, میں وہیں پہ ٹانگ رکھ کے چیر دوں گا. اینڈ آئی ڈونٹ اپولوجائز فار دیٹ. کہ جب غیرتوں پہ ہاتھ ڈالو گے تو پش بیک ملے گا. لوگ سیکولر کہتے ہیں تم بہت زیادہ اگریسو آدمی ہو گئے ہو, تم تو یہ وائلنس انسائٹ کر رہے ہو. تو میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جس دن تمہاری ماں کسی ٹوائلٹ میں گئی ہوئی ہو اور کوئی مرد چلا جائے اور تمہاری ماں تمہیں مدد کے لیے بلائے یا کہے کہ اس بدتمیز کو باہر نکالو, تو جس دن تم میں ہمت ہوئی نا یہ کہنے کی کہ ماما آپ کتنی ریگریسو ہیں, وہ ان کے رائٹس ہیں, کیا کر رہی ہیں, اس دن مجھ سے بات کرنا. اگر تم بھی یہ بات نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ تم بھی کھڑے ہوئے ہو. فرق یہ ہے کہ میں اظہار کر رہا ہوں اور تم منافع کو اظہار نہیں کرتے اس چیز سے. تو دس از ہاؤ یو اسٹینڈ اپ. میں وائلنس انسائٹ نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پش کریں گے کسی چیز پہ تو ان چیزوں پہ ہم قانون کو ساتھ لیتے ہوئے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان پھر نہیں سوچتا ان چیزوں کے بارے میں, بٹ ادر دین دیٹ ہم چاہتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, بغیر کوئی گملہ توڑے, بغیر کسی کو گالی دیے, بغیر بدتمیزی کیے,
ہم اپنے پاکستان میں، اپنے کشمیر میں ہم بے گھر نہ ہو جائیں، بلکہ ہم یہ بتائیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم نے ریکلیم کرنا ہے. جس کو سیکولرزم بڑا اچھا لگتا ہے، بڑے سیکولر ملک ہیں ساؤتھ امریکہ میں، بڑے سیکولر ملک ہیں افریقہ میں، جاؤ بھائی چلے جاؤ وہاں پہ. کس نے منع کیا ہے؟ تم لوگوں نے ہمیں یہ تاثر دیا ہے کہ سیکولر ہوگے تو امیر ہو جاؤ گے. میں نے تو سیکولر ملکوں کی لسٹ دی ہوئی ہے، لسٹ جہاں پہ ننگ اور افلاس گلی گلی گھوم رہا ہے، سارے سیکولر ہیں وہ بھی. جاؤ کہیں چلے جاؤ کسی ایسے ملک میں، کس نے منع کیا ہے؟ لبرلزم بڑا اچھا لگتا ہے. اتنا جعلی اور فراڈ ہمارا دیسی لبرل ہے جس کو سارا لبرلزم ٹویٹر پہ اچھا لگتا ہے. اپنی بہن کے معاملے میں آج بھی روایتی ہے، وہ اپنی بیٹی کے معاملے میں آج بھی روایتی ہے. کیوں؟ وہ بھی اپنے مقصد سے ہٹا ہوا ہے. بات کو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہو یو آر. آپ کون ہیں؟ جس دن آپ کو پتا چل گیا آپ کون ہیں. اقبال نے اس کو بڑا ایڈریس کیا. انفیکٹ اقبال کا جو خود ہی کا فلسفہ ہے کہ جو میں نے سورہ حجر کی آیت پڑھی ہے، یہ اس سے ڈیرائیو ہوا ہے، اس آیت سے کہ خود ہی کیا ہوتی. اقبال نے جو باتیں لکھی ہیں وہ بڑی جذباتی لگتی ہیں، بٹ دے ایکچولی آر پریکٹیکل سولوشنز. کہ ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں. وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹا ہوا تارا ہے، ٹوٹا ہوا تارا، سب مسئلہ ہی اس سے ہے. ویسے آپ نوٹ کریں، کہتے ہیں مسلمان دنیا میں بڑا بے قدر ہے. آئی ایگری ود دیٹ. ہم جب تک یہ حقیقت نہیں مانیں گے تب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. مسئلے کو حل کرنے کی پہلی شرط، پہلا سٹیپ، مسئلے کو اکنالج کریں کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. سو یس آف کورس وی اکنالج دیٹ کہ مسئلہ ہے. اور ہیئر از اے تھنگ، جن کے نزدیک ہم بڑے بے توقیر لوگ ہیں، بڑے بے قدر لوگ ہیں، یہ ہم پہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے ملکوں کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ ہماری یوتھ کو کیوں اوور گلا رہے ہیں؟ کچھ تو ان کو نظر آتا ہے، کچھ تو ہوگا نا. ان کو تو نظر آتا ہے، وہ ہمیں کیوں نظر نہیں آتا؟ کوشچن یہ ہے. یا آپ سوچیں، امریکہ $50 ملین پاکستان کے پرائیویٹ میڈیا کو دے رہا ہے. کس لیے دے رہا ہے؟ حج کے طریقے سکھانے کے لیے؟ عمرے کے جو ارکان ہیں وہ سکھانے کے لیے نہیں، حرام کاری کو عام کرنے کے لیے. وہ کیوں $50 ملین دے رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ تم کتنے امپورٹنٹ ہو. دے نو دیٹ. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہمیں بھی پتا ہو ہم کتنے امپورٹنٹ ہیں. کہ جس دن یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل بن گیا، اس دن دنیا میں بہت کچھ بدل جائے گا. اینڈ دے ریئلائز اٹ، دے نو اٹ. دیکھیں، جاننے یا نہ جاننے کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں. حضرت علی کا یہ قول ہے. یہاں میں بات کو ختم کرتا ہوں. انہوں نے فارمولا دیا ہے کہ وہ جو نہیں جانتا، ان کے لا علم انسان ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا. تو 3 چیزیں ہیں، لا علم ہے اور اپنی لا علمی سے بھی لا علم ہے. وہاں پہ کوئی امید نہیں ہے، جانے دو. اور وہ جو نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، ان کے اس کو اپنے نالج کی لمیٹیشنز کا پتا ہے. جانتا نہیں ہے لیکن کانشیسلی اس چیز سے اویئر ہے کہ وہ نہیں جانتا. وہ جاننے کی طلب میں ہے، اس کو سکھا دو. اور جو جانتا تو ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، دیٹس آل آف اس مسلمان. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے، کیا کچھ دیا ہوا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کیا دیا ہوا ہے. اس طبقے کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ سویا ہوا طبقہ ہے، اس کو جگاؤ. اور جو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ وائز ہے، اس کو تم فالو کرو. آپ انٹلیکچولی کتنے بلند ہیں، آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو نہیں پتا. فلسفے کی دنیا میں آپ انٹلیکچولی کتنے بلند ہیں، روحانیت کی دنیا میں آپ کتنے بلند ہیں، آپ کو نہیں پتا. دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز، ایون ارسطو وغیرہ کے بارے میں کچھ لوگ ایک بات کہتے ہیں. بہرحال انانی کیس، بہت بڑے بڑے فلاسفرز دنیا میں گزرے ہیں جو زندگی بھر فلسفہ پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ بلا وجہ نہیں چل رہا، اور نہ یہ بہت سی دیوی دیوتاؤں کا کام ہے جو ہمیں گریک میتھولوجی اور رومن میتھولوجی کے اندر نظر آتے ہیں، مختلف خدا ان کے اور دیوتا ان کے، کہ وہ اپنی زندگی بھر کے فلسفوں کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے کہ یہ کسی ایک خالق کائنات کا کام ہے.
یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفرز کی بات ہو رہی ہے. میں صرف آپ کے سامنے یہ کیس اینڈ میں رکھ کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ انٹلیکچولی کتنے بلند ہیں کہ فلاسفرز اپنی پوری دنیا کی سمجھ کا نچوڑ اس جملے میں محفوظ کریں کہ کوئی ایک خدا ہے، یہ اتنے دیوی دیوتاؤں کا کام نہیں ہے، کوئی ایک خالق ہے. تو یہ ان کی فلسفی کا اینڈ ہے. وہاں پہ مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پہلا قدم پڑتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اتنے بلند ہیں انٹلیکچولی کہ جہاں پہ فلسفے ختم ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے. Just have to know who you are. Just have to know who you are. تو اپنے لیے ایک ہوم ورک لیجئے. بات میری ختم ہو گئی ہے. اگلے 30 دن خود کو دیں. لسٹ بنائے اپنے ٹیلنٹس کی، لسٹ بنائے اپنے انٹرسٹس کی، اور لسٹ بنائے ان انٹرسٹ کی کہ یہ انٹرنزک ہیں یا ایکسٹرنزک ہیں. اور اس کے بعد اپنی ویلیوز، کیا آپ کو اچھا لگتا ہے، کیا برا لگتا ہے، یہ لسٹ بنائیں. اور اس کی روشنی میں پھر دیکھیں کہ دنیا میں کون سے ایسے کیریئرز ہیں، دنیا میں کون سی ایسی برانچز ہیں ڈیولپمنٹ کی، ترقی کی، کہ جس میں آپ جا سکتے ہیں. اور پھر اس کو وقف کر دیں اپنے دین کے لیے کہ میں نے یہ کام کرنا. اور یہی کام اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھتیجوں کے لیے، بھانجوں کے لیے، کہ اب ہم نے تیار کرنی ہے، ایک پوری آرمی تیار کرنی ہے انٹلیکچوئلز کی، تھنکرز کی، سائنٹسٹ کی. تو جو بچہ ہے یہ پروجیکٹ ہے. بچے کو پروجیکٹ کے طور پہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے، اس کا اللہ نے حساب لینا ہے. تو اگلے 30 دن تک ایک ڈیٹا سیٹ بنا کے اس کے بعد اپنی ڈائریکشنز کو طے کریں، اپنی منزلوں تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ حشر کے دن جب اللہ تعالیٰ کہیں کہ اب بے وفاؤں اور وفاداروں کو علیحدہ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، تو میں آپ کو وفاداروں میں دیکھوں، آپ مجھے وفاداروں میں دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین اور دنیا کو علیحدہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین میں اپنے آپ کو، دنیا میں اپنے آپ کو پہچان لیا تھا ریلیجسلی، اور انہوں نے دنیا میں دین کو نماز اور روزے تک محدود نہیں کیا تھا، بلکہ یہ لوگ وہ تھے جو کوزمولوجسٹ تھے، یہ بایولوجسٹ تھے، یہ تھنکرز تھے، یہ فلاسفرز تھے، یہ دنیا کی ہدایت کا، ان کی امامت کا کام کرنے والے تھے. اندر سے مومن تھے، اندر سے. So long as you can do it, I think we will have taken a very important step towards self-recognition and self-development. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. السلام علیکم. سر آپ کا سیشن الحمدللہ بڑا اچھا ہوا ہے، ہم نے مکمل سنا ہے. آپ ایک فکر دے کر جا رہے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ طلبہ کی کن اسلامی بنیادوں پر تربیت کا اہتمام کیسے کیا جائے کہ تاکہ یہ دین کے قیام کی جدوجہد کر سکیں. اگر آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈال دیں تو. بڑا اہم لفظ آپ نے کہا ہے کہ دین کے قیام. یہ ایک انفارچونیٹ بائیفرکیشن ہے، انفارچونیٹ ایک تقسیم ہے، اننیسیسری تزکیہ نفس اور اقامت دین کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تزکیہ نفس کی ایکسٹینشن اقامت دین ہے، اور بہت عرصے سے ہم نفس کا تزکیہ کیے جا رہے ہیں. پر آئی کین ٹیل یو، اگر دین کا قیام نہیں کریں گے تو نفس کا تزکیہ مکمل طور پہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. 2-4 ایگزامپلز آپ اس کی لے لیں کہ اگر آپ اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں تو نفس کے تزکیے میں صرف اذکار نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، بلکہ ریلیجن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ آپ کھاتے ہیں، وہ خوراک جو آپ کے جسم کا حصہ بنتی ہے، وہ بھی آپ کے نفس پہ مؤثر ہوتی ہے. And there is a lot of scientific evidence of that as well. Which means کہ اگر ہمارے پاس نظام کا قیام نہیں ہے اور ہماری مجموعی اکانومی سود پہ چل رہی ہے، تو میں جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں، جتنے مرضی اذکار کر لوں، اگر میں سود کھا رہا ہوں تو میرے نفس کا وہ تزکیہ کبھی بھی نہیں ہوگا جو میں چاہتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں نظام کے قیام کی بات کروں اور میرے اپنے نفس کا تزکیہ نہ ہو تو میں کون سے نظام کی بات کر رہا ہوں؟ ان دونوں چیزیں یہ لازم و ملزوم ہیں. تو ہمیں پروگریسولی انکلوڈ کرنا چاہیے تزکیہ نفس کے ساتھ کہ تزکیہ نفس تو ایک رستہ ہے بھائی، ہر رستے کی ایک منزل ہوتی ہے. تو اگر ہم نے نفس کا تزکیہ کیا لیکن ہم نے نظام کے قیام کے لیے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم کبھی بھی اس سٹیج تک نہیں جا سکتے. تو بچوں کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آج کی جو جنگ ہے یہ صرف نفس کے تزکیے کی جنگ نہیں ہے. ہوگی جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں، وہ نظام ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم پاکستان بنائیں، کروڑوں لوگ اس میں محنت کریں، کتنی ہی اس میں شہادتیں ہوں، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی مائیگریشن ہو، اور اس کے بعد بھی ہم ڈیفینسو ہو کے صرف اپنے نفس کے تزکیے پہ لگے رہیں کہ میں فلاں ایول سے بچ جاؤں، یہ نا انصافی ہے، یہ بدعہدی ہے، یہ خیانت ہے.
ان لوگوں سے جن لوگوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی. میں بڑا مشکل ہے میرے لیے اس پہ بات کرنا، لیکن بہت دفعہ میں نے بات کہی ہے کہ ڈریں آپ اس خواب سے، اس خواب سے جو کبھی سوتے ہوئے میں آپ دیکھیں، جس میں قیام پاکستان کے وقت کی کوئی ماں آپ سے یہ پوچھ بیٹھے کہ بیٹا میری بیٹی کی عزت میرے آنکھوں کے سامنے لوٹی تھی، میرے بچوں کے گلے پہ چھری چلائی تھی میرے سامنے. We were clear enough کہ ہم یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ پاکستان کے لیے. ایمانداری سے بتاؤ کہ یہ وہی پاکستان ہے. ڈرو اس دن سے، ڈرو اس نیند سے جس میں تمہیں یہ خواب آئے. اور اگر یہ خواب نہ آیا تو کیا خیال ہے کہ قیامت کے دن یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ اقامت دین کیا مذاق ہے؟ یہ صرف کیا کوئی سیاسی نعرہ ہے کہ ہمیں حکومت چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے؟ نو، اٹ مینس سم تھنگ. یہ فرض ہے. قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ فرض ہے، کوئی دو آرا نہیں ہے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے. یہ تو یہ سوال ہے آپ کا کہ بچوں کو کن خطوط پہ تیار کیا جائے. سب سے پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ تزکیہ نفس از ہاف اے جاب، دا سیکنڈ ہاف از دی اسٹیبلشمنٹ آف شریعہ، جس کے ساتھ آپ کی عدالت جڑی ہوئی ہے، آپ کی سیاست جڑی ہوئی ہے، آپ کی حکومت جڑی ہوئی ہے، آپ کی اکانومی، گھر کی اکانومی اور پورے ملک کی اکانومی جڑی ہوئی ہے. 400 سال تک جو نظام دنیا میں غالب رہا ہو، کیا اس کا اکنامک سسٹم نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی پولیٹیکل سسٹم نہیں ہوگا؟ اس کا کوئی لیگل سسٹم؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو؟ ہے، سارا پڑا ہوا ہے. پر اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم بجائے اس کے کہ یہ ڈھونڈنا شروع کریں کہ ہم نے وہ لبرلزم کی طرف جانا ہے یا ہم نے سوشلزم کی طرف جانا ہے. We have to get back to all basics کہ ہم نے اپنے نظام کی طرف جانا ہے. انف بھائی بہت ہو گیا. 70-75 سال میں نہیں گئے تو کیا آج پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اٹس اباؤٹ ٹائم. سب سے پہلا جو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا کہ ہماری جو جد و جہد ہے اکراس دا بورڈ، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں آپ ہوں، وہ اقامت دین کی ہونی چاہیے. اگر یہ آپ اچیو کر سکتے ہیں اٹ وڈ بی اے گڈ اسٹارٹ. اور یہ پھر اگلی نسلوں میں چلتا رہے تو ایک وقت تو ضرور آئے گا ایسا. اچیو تو انشاءاللہ کر لیں گے. سر جیسے آپ نے شروع میں بولا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں آپ اسٹوڈنٹ سے بات ہوتی ہے، جو اسٹوڈنٹ یونین کا جو ہمارا مسئلہ ہے کہ کیا ذمہ داری ان کی، کیا جو ان کا کیا سوسائٹی میں کردار ہے، اس حوالے سے سینیٹر مشتاق صاحب بھی ہے بات کیا آپ نے، وہ بھی اسمبلی میں وہ بھی اس طرح بات کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے. تو ابھی بھی آپ نے بھی اس طرف کوئی توجہ دیتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. میرے خیال میں اسٹوڈنٹس کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، بہت ضروری ہیں. ایسے ہی آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، اور جب آپ کی آواز کو دبا دیا جائے تو اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پہ امپوز کر دی جائے وہ ٹھیک ہی ہے. اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہ ہونے کا آپ نقصان یہ دیکھیں کہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں کوئی اسلامک چیپٹر اگر آپ نے رجسٹر کرانا ہے تو دانتوں پسینے آ جاتے ہیں. یہ میوزک کا کنسرٹ کرنا ہے آپ نے کوئی کرانا ہے تو کچھ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کو اپروول مل جاتی ہے. تو یہ بالکل میں اس چیز کے حق میں ہوں، یہ ہونا چاہیے. لیکن میں ابھی موقع نہیں ہے، میں بہت زیادہ تفصیل میں اس کی میں نہیں جا سکتا، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے. آپ کو ایک سنیپ شاٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمارا دی ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو 3 میجر مینڈیٹس ہیں ان میں ایک یونیورسٹیز میں ہی کام کرنا ہے. اور پولیٹیکلی پاکستان کے اندر شریعت کیسے آ سکتی ہے بغیر لڑائی جھگڑے کے، ہمارا ایک 30 سال کا روڈ میپ ہے. 30 سال میں آئیڈیلی اسپیکنگ 6 الیکشن آنے چاہیے، لیکن وطن عزیز میں کبھی کبھی ایسا خیر کہ اکثر ہو جاتا ہے کہ 2-2.5 سال کے بعد الیکشن آ جاتے ہیں. سو آج سے کہ جتنے بھی الیکشن آئے 30 سال کے اندر ہم پاکستان بھر میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ کہ آپ جس مرضی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہیں وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، اس کا آپ نے حصہ رہنا ہے.
अलहदा से पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी, पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, पीपल्स पार्टी में रहें, तहरीक में रहें, नून लीग, जिस मर्जी में हैं आप रहें उसमें। लेकिन हर इलेक्शन के बाद, अगर यूनुस भाई ने एक बात कही, बड़ी अहम बात है वो, कि ये ऊपर से सारे इकट्ठे हैं, हमारी आपस में रेस लगी हुई है। हम इस प्रोसेस को रिवर्स इंजीनियर करना चाहते हैं इस तरह से कि नीचे वोटर सारे इकट्ठे हो जाएं एक नज़रिए पे, ऊपर इनकी शर्तें लग रही हों कि अगर मेरा वोट चाहिए तो अगले इलेक्शन तक आपने XYZ अचीव करना है। मिसाल के तौर पे आपने ये कानून साजी करनी है कि मीडिया से फहाशी ख़त्म होगी, हगिंग, कैरेसिंग, फिजिकल कॉन्टैक्ट मर्द औरत का ड्रामों में ये ख़त्म होगा, बाय लॉ आपने कानून साजी करनी है। इसके साथ आपने सूद ख़त्म करने के लिए अगले 5 साल तक ट्रांसजेंडर्स एक्ट जैसे वायल कानून हैं जिन्होंने हमारी औरतों को इंसिक्योर कर दिया है, उनको ख़त्म करना होगा, एंड सो फोर्थ। और अबरार यार, आप लोगों से मैं वैसे भी बातें कर लेता हूँ, तो मुझे अगर भाई से बात कर लेंगे अगर आप माइंड ना करें तो, जिनके रास्ते में आप आए हुए। जी जी, मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक, मैं बस अपनी ये बात ख़त्म करता हूँ कि आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी में रहें, लेकिन वोटर्स एक नज़रिए पे इकट्ठे हो जाएं कि अगले 5 साल तक के लिए हमें पाकिस्तान में सच एंड सच शरिया कंप्लायंट लेजिस्लेशन चाहिए। तो उससे यह है कि 30 साल में हम शरीयत का एक बेसिक फ्रेमवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की जो पॉलिटिक्स है वो उसके लिए बड़ी अहम चीज़ है। तो ऑफ कोर्स हम इन ऑल फेवर ऑफ दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दीन इस्लाम ही जो अल्लाह पाक के सबसे महबूब है। लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारी यूथ जो है, हमारा मुसलमान जो है, हमने इस्लाम को बतौर मज़हब तो अडॉप्ट किया है, लेकिन बतौर दीन हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। इस वजह से आप देख सकते हैं कि आज हमारे स्कूलों कॉलेजेस के अंदर, हमारे यूथ के अंदर मुख्तलिफ फितरों ने मतलब क्या बरपा है। कई हमारे कॉलेज के अंदर फेमिनिज़म की बात चलती है, कई हमारे कॉलेज के अंदर ह्यूमनिज़म की बात चलती है। इस हवाले से आप लोगों का माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको मतलब एक फोरम दिया है, आप लोगों को मतलब काम कर रहे हैं। इस हवाले से आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इन अकायद के ऊपर, इन नज़रियात के ऊपर बात करें, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल सके कि हमारे बेसिक्स क्या हैं, हमारी मतलब बुनियाद क्या है। क्योंकि हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो अपनी बुनियाद का पता नहीं है, क्योंकि वो कानून हदीस के बुनियादी इल्म से वाकिफ़ नहीं है। तो जब उससे वाकिफ़ नहीं होगा तो कोई भी जब बातिल फितना है वो उन पर गालिब होकर उनको अपने अकायद में कैसे चेंज कर सकता है। एक ट्रेमेंडस चेंज है जिससे मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। तो मिसाल के तौर पे अभी यहाँ पे बात की है मैंने, अनस भाई ने, इसके अलावा इन सिस्टम से कौन बात कर रहा है? साहिल भाई कर रहे हैं, राजा ज़िया साहब कर रहे हैं। सो ये कौन लोग हैं? ये उनके हमारे भाई हैं, वो कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं? हम वो लोग हैं कि जो किसी आलम दीन के पीछे सनद उठा के नहीं आए हुए, और ना ही हम उस सेंस में उलमाए दीन है, मैं तो खैर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जो ट्रेमेंडस चेंज है वो ये है कि एक ज़माने में ये थॉट लीडिंग का काम बुजुर्ग उलमा मुफ्ती हजरात वो करते थे, लेकिन अब उन लोगों को जिनको उर्फ़ आम में दुनियादार कहा जाता है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो पढ़े लिखे आदमी दीन के हवाले से, उन लोगों ने इस रियलाइज़ किया है कि वी हैव टू मेक द डिफरेंसेस, वी हैव टू चेंज। तो जगह जगह से लोग उठ खड़े हुए हैं जो इस चेंज को लीड कर रहे हैं अपनी अपनी समझ के मुताबिक, और ये डिफरेंस जो है ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। ये एक ट्रेमेंडस चेंज है जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसको हमने कंटिन्यू करना है कि लोगों को ये समझ आ जाए कि दीन का मतलब क्या होता है। अब आप देख लें कि हम कहीं पे भी जाते हैं तो किसी मसलक की बात नहीं हो रही होती, किसी फ़िरके की बात नहीं हो रही होती, बल्कि वो जो कॉमन ईवल्स हैं, जिसमें सूद की हुर्मत है, जिसमें फहाशी की हुर्मत, हम उन चीज़ों में बात कर रहे होते हैं कि जो उलमा हैं उनका काम बिल्कुल है कि वो लोगों को फ़िक़्ह समझाएं। ये सारी हम इनमें नहीं जाते इसलिए कि हम बॉर्डर के सिपाही हैं, और बॉर्डर की दूसरी तरफ जो ईवल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं हम उनको रोक रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट पीपल माइट हैव फोरसीन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले। लेकिन ये इस्लाम की एक खूबी है कि इसको जितना दबाओगे ये उतना उभरेगा। अल्लाह ताला ने कहाँ कहाँ से लोग ऐसे खड़े कर दिए हैं। और मैं अपनी बात नहीं कर रहा जैसे इनके सभी समझे कि मैं अपनी बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस चेंज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि हम इसको एक कलेक्टिव सिस्टमैटिक लेवल पे समझें, वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है। दुआ करें कि ये जारी रहे।